تو توبتن نصوحا کا معنی یہ ہے کہ واقعاً شدت سے انسان کو اپنے دل میں افسوس اور پشیمانی ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے یہ گناہ کر دیا، میں نے کیسے یہ غلط کام انجام دے دیا، کیسے میں نے خدا کی حدوں کو توڑ دیا، کیسے خدا کے احکام کو پائمال کر دیا، اور واقعاً پھر وہ اس بات کی پشیمانی میں توبہ کرے اور یہ عہد کرے کہ میں اسے تکرار نہ کروں گا، تو خدا ایسی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ یحبون التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ میرے نزدیک ہے، مجھے پسند ہے ایسے لوگ کہ جس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ مانگتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گریا کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں کہ خدا انہیں بخش دے۔ تو خدا ایسی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا وند متعال کہتا ہے کہ اگر تم ایسی توبہ کرو گے تو کیا کروں گا میں؟ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ یکفر کا کیا معنی ہے؟ کفر، یکفر کا کفر سے آتا ہے، کفر کا معنی ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں یکفر عنکم، تم سے کفر کروں گا تمہارے سیئات کو۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کفر یعنی کیا۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ جملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو تم سے کفر کروں گا۔ یعنی کیا؟ دیکھیں کفر جو لفظ ہے اس کا اصلی معنی ہے پوشاندن، یعنی کوئی چیز کو چھپا دینا۔ یعنی میرے سامنے ایک چیز موجود ہے، میں اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتا ہوں، ایک دوسری چیز ڈال دیتا ہوں اور اس بات کو چھپا دیتا ہوں۔ یعنی میرے سامنے اگر حق موجود ہے، میں ایک باطل کو لے کر آتا ہوں یا غیر حق کو لے کر آتا ہوں اور اس بات کو چھپا دیتا ہوں۔ جب یہ کام ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کفر، یعنی حقیقت کو جاننا لیکن اسے چھپائے رکھنا، اس حقیقت کو عیان نہیں ہونے دینا، اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھلنے نہیں دینا، اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دینا، اسے کہتے ہیں کفر۔ یعنی حقیقت کو جاننا اور اسے چھپائے رکھنا، اسے کہتے ہیں کفر۔ اسی لیے خداوند متعال کہتا ہے کفار یعنی وہ کہ افراد جانتے ہیں، ان کی عقل کو ہم نے پہلے سے بنا کر بھیجا ہے، ان کی فطرت میں ہم نے ڈال رکھا ہے کہ تمہارا خالق کوئی ہے، تمہارا پروردگار کوئی ہے، تم خود بخود وجود میں نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے، تمہارے بنانے والا کوئی ہے اور یہ تمہارے فطرت کے اندر ہے۔ اگر تم تھوڑا سا بھی سوچو گے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ تم خود بخود وجود میں نہیں آئے ہو، تمہیں بنانے والا کوئی ہے۔ اور یہ بات جو تمہارے فطرت کے اندر ہے، اس کو کیونکہ تم نے دبا دیا ہے، کیونکہ تم نے اسے چھپا دیا ہے، تم نے اپنی فطرت کو ابھرنے نہیں دیا ہے، اسے دبا کر رکھا ہے، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کفار، یعنی کفر کرنا، یعنی حقیقت کو چھپائے رکھنا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، تاکہ جب توبہ نصوح انجام دو گے، واقعی توبہ انجام دو گے، تو تمہارے گناہوں کو میں چھپا دوں، تمہارے گناہوں کو میں غائب کر دوں، تمہارے گناہوں کو میں کھلنے نہ دوں، تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ یہیں سے تو وہ لقب آتا ہے ستار، کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم جب توبہ نصوح انجام دو گے اور شدت سے توبہ کرو گے اور واقعی توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، یہ صرف تمہارے اور میرے بیچ میں رہ جائیں گے، کوئی اور ان کو نہیں جان پائے گا، نہ کوئی افراد، نہ کوئی امت، کسی کی نظر میں نہیں آئے گا، صرف تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گا۔ اور کیونکہ تم نے توبہ کی ہے تو ان گناہوں کو میں بخش دوں گا اور جو ہے انہیں معاف کر دوں گا۔ آئیے اس کے آگے والی آیت میں خداوند متعال یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان گناہوں کو تبدیل کر دوں گا، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، یہ قرآن کا ایسا حصہ ہے کہ انسان کو امیدوار کر دیتا ہے، دل میں اس کے امید جگا دیتا ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی کامیابی کا چانس ہے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی بخشائش کا چانس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے گناہ کیا ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔
خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے گناہ بھی کیا ہے لیکن واقعی توبہ کیا ہے, وہی نصوح والا توبہ, اور پھر عمل صالح انجام دیا ہے, تو خداوند متعال تمہارے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں میں. کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے یہ, خداوند متعال بہت بڑا وعدہ کر رہا ہے. سوچئے ایک شخص تمام عمر گناہ کرتا آیا ہے اور آخر عمر وہ بڑی شدت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, توبہ نصوح کرتا ہے, اور اس گناہوں سے جو لذت اٹھائی ہے اس کو کاٹتا ہے اور بنار کرتا ہے, اپنے سے دور کرتا ہے, اور اس طرف سے عبادتوں کی سختی کو برداشت کرتا ہے. تب خداوند متعال اس نے جتنے گناہ انجام دیے تھے سب کو بدل دیتا ہے نیکیوں میں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ خداوند متعال ان کی برائیوں کو حسنات میں, نیکیوں میں بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی شدت سے توبہ کی ہے, اور اس شدت توبہ کی شدت کے ساتھ ساتھ عمل عملا صالحا, اس نے عمل صالح انجام دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, خداوند متعال غفور اور رحیم ہے, یعنی بخشنے والا اور مہربان ہے.